الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وأصحاب الأيكة وقوم تبع كذب الرسل فحق وعيد. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد. أفعينا في الخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. وقال جل شانه في سورة الكهف قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. معزز برادران اسلام، محترم بزرگوں اور دوستوں، عزیز ماں اور بہنوں، دنیا کا یہ اصول ہے کہ ہر آدمی اپنے راس المال اور اپنے کیپٹل کی حفاظت بہت کرتا ہے. اس کی حفاظت میں اپنی زندگی کو وقف کر دیتا ہے. دن اور رات انتھک جدوجہد کرتا ہے. اس کو پروان چڑھانے، اس کو محفوظ رکھنے، اس میں اضافہ کرنے میں کوئی دقیقہ، کوئی لمحہ فرگزار نہیں کرتا. ایک پکے اور سچے مسلمان کی زندگی کا راس المال کیا ہے؟ اس کا کیپٹل کیا ہے جس کی حفاظت کے لیے اس کو توجہ کرنی چاہیے، اس کو بڑھانے کے بارے میں سوچنا چاہیے، اس کو پروان چڑھانے کے لیے جدوجہد کرنی چاہیے. وہ ہے اعمال صالحہ کا ذخیرہ. کثرت سے نیکیوں کو کرنا، ہم وقت اللہ رب العالمین کی رضا کا متلاشی رہنا،
کریم کی ناراضگی کے کاموں سے جی جان سے گریز کرنا، اب پیروی کرنا اور بھاگنا، یہ ہے ایک پکے اور سچے مسلمان کی زندگی کا راز المال۔ اللہ رب العالمین نے اسی لیے یہ نہیں کہا، یہ بھی کہا کہ وَفْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، نیکی کے کام کو کرو تاکہ تمہیں کامیابی ملے، لیکن یہ بھی کہا کہ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، لپو بھاگو دوڑو نیکیوں کے کاموں میں، وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، اپنے رب کی مغفرت اور اس جنت کی طرف بھاگو جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمین کے برابر ہے، عدت للمتقین، اس کو متقی لوگوں کے لیے تیار کیا گیا، وہی متقی لوگ جو تقویٰ کا موسم آنے سے پہلے ہم اگر کوشاں ہو جاتے ہیں، وہی لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ جب انسان کی روح نکلتی ہے تو وہ اپنے پیچھے مال اولاد اور عمل تینوں چیزیں لے کر جاتا ہے، لیکن مال و اولاد تو واپس آ جاتے ہیں، لیکن جو چیز اس کے ساتھ باقی رہ جاتی ہے وہ اس کے اعمال ہوتے ہیں، یہ سمجھتا ہے، یہ یقین کرتا ہے، اسی لیے اس کو اس طرح کے موسم بہار کا انتظار ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، بادروا بالاعمال فتنا كقطع الليل المظلم، نیک اعمال کی طرف لپو اور سبقت کرو، فتنے ایسے آئیں گے کہ جیسے سیاہ رات کے تاریک سیاہ رات کے ٹکڑے یکے بعد دیگرے کالے سے کالے فتنے صبح و شام ہم وقت ہر لمحہ ہر گھڑی، یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا، صبح ہے تو مسلمان ہے، شام ہوتے ہوتے کیا وہ کافر ہو گیا، یمسی مؤمنا ویمسی کافرا، اور شام کو مومن ہے تو صبح ہوتے ہوتے کافر ہو گیا، یبیع دینہ بعرض من الدنیا، اپنے دین کو دنیا کی چند چیزوں کے عوض بیچ دیتا ہے۔ اپنے دین کی حفاظت تو ہر مسلمان کو اس طرح سے کرنی ہے کہ وہ اس کو اپنے لیے حفظ جاں بنا لے، اس کے دین پر کہیں بھی زندگی کے کسی موڑ پر آنچ نہ آنے پائے۔ تو دیکھا آپ نے سبقت کرنے کا حکم دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نیک اعمال کی طرف، اور سبقت کرنے کا وقت آ رہا ہے۔ ہم انہی تصورات اور انہی جذبات جو آج آپ کے سامنے بیان کیے جا رہے ہیں اور بیان کیے جائیں گے، اگر ہم ان جذبات، ان تصورات اور خیالات کے ساتھ ہم اگر ماہ مبارک کا استقبال نہیں کرتے تو ہم اس ماہ مبارک کا حق صحیح معنوں میں ادا نہیں کرتے۔ حضرت ابو سروار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ عصر کی نماز پڑھی، سلام آپ نے پھیرا، سلام پھیرنے کے ساتھ آپ اٹھے، تیزی سے لوگوں کی گردنیں پھلانگتے ہوئے اپنے بعض ازواج مطہرات کے حجروں کی طرف تشریف لے گئے۔ سب کا حیرت کا طرف بلا حال ہے کہ کیا ایسا معاملہ ہو گیا، کیا ایسی صورتحال پیش آ گئی کہ آپ جس قدر بے چینی اور بےتابی کے ساتھ بھاگتے ہوئے ازواج مطہرات کے حجروں کی طرف تشریف لے گئے۔ تھوڑی دیر میں آئے تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خود کہتے ہیں کہ رأیتکم عجیب، تعجب کے آثار لوگوں کے چہروں پر ظاہر تھے۔ تو کہا کہ میں اس لیے گیا تھا کہ میں نے سونے یا چاندی کا ٹکڑا
گھر میں رکھ چھوڑا تھا، اب میں نے سوچا کہ وہ مجھے اللہ رب العالمین کی یاد سے غافل نہ کرتے، تو میں نے فوراً اس کو تقسیم کر دیتا ہوں۔ یہاں بھی تیزی، صدقہ کرنا، تقسیم کرنا، بانٹ دینا، اس میں بھی تیزی لیکن یہ بھی بہت بڑا نیکی ایسی، ہر نیکی کی طرف صحابہ کرام اس طرح لپکتے تھے کہ اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں کرتے تھے۔ غزوہ احد سرگرم تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے پوچھا کہ لئن قتلت فأین انا، اگر میں شہید کر دیا جاؤں تو میرا انجام کیا ہوگا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا جنت، اس لیے کہ شہادت کا جو جنت ہے، فَأَلْقَى تَمَرَاتٍ كُنَّ بِيَدِهِ فَقَاتَلَ حَتَّى قُتِلَ، کھجور کھا رہے تھے، آج جو کھجوریں تھی پھینک دیا اور تلوار ہاتھ میں لی اور گئے اور لڑنے لگے، اور لڑتے لڑتے اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے۔ ایک حدیث میں آپ کو سناتا ہوں، اس میں ہماری نفسیات کو دیکھیے کس طرح پیش کیا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ایک شخص نے آ کر پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ای صدقۃ اعظم اجرا، کون سا صدقہ ایسا ہے جو اجر کے اعتبار سے بہت بڑا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جواب دیا کہ ان تصدق وانت سعید شہید تخشى الفقر وتأمل الغنى، تم تندرست ہو، جوان ہو اور مال کی حرص بھی تمہارے اندر ہے کہ اگر 50-60 لاکھ کروڑ اگر ہو میرے پاس تو زندگی بڑے چین سے گزرے گی، اور اگر پیسہ نہ ہو میرے پاس تو فقر کا خوف ہو جائے گا۔ دیکھیے انسان کی نفسیات نہیں ہوتی، پیسہ نہ ہو تو غریبی آ جائے گی، اور تم مالداری کو امید رکھو کہ میرے پاس پیسہ رہے، میں مالدار رہوں، لیکن اس کے باوجود فلا تمہل، ٹالو میں تاخیر مت کرو، حتی اذا بلغت الحلقوم، جب جان حلق تک پہنچ جائے، قلت لفلان کذا ولفلان کذا وقد صار لفلان، تو تم کہو کہ فلاں کو بھی اتنا دے دو، فلاں کو بھی اتنا دے دو، اور فلاں کا تو ہو ہی ہے۔ جتنے بھی پیسے ہوں آدمی کے پاس اور حالت نظر قریب ہو جائے، وہ اپنے سارے پیسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کر سکتا۔ اسلام میں ممانعت، اس لیے کہ اگر یہ کام وہ کرتا ہے تو اپنے ورثہ کو ان کے حق سے محروم کرتا ہے۔ اگر وہ چاہتا ہے 1/3 مال میں وصیت کر سکتا ہے، اس کو خرچ کر سکتا ہے، جس کو چاہے دے سکتا ہے، جو چاہے جیسے چاہے تصرف کر سکتا ہے۔ تو دیکھا آپ نے کیا فرمایا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، یہ نہیں کہ مال اسی وقت خرچ کرو کہ سارے مال کو اٹھا کر کے پھینک دو، نہیں، مال کی محبت ہو، اور یہ بھی سمجھو کہ ہاں مال کے رکھنے سے آدمی کی آپ کو آسائش ہوتی ہے، لیکن اس
اس کے باوجود مال کو اللہ کے راہ میں خرچ کرو. اس کا مطلب یہ ہوا کہ باطل خواستہ بھی اور باطل ناخواستہ بھی یہ سوچ کر کہ اللہ رب العالمین کا اس کا اجر بہت بڑا ہے. ایسی سبقت حضرت دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ روایت مشہور ترین غزوہ احد کا واقعہ جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تلوار اٹھائی اور کہا کہ یہ کون لے گا میرے ہاتھ سے. چاروں طرف سے آوازیں آنے لگی میں انا. لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا کہ من یأخذہ بحقہ، اس کے حق کے ساتھ اس کا حق کام ادا کرے گا. پھر سبقت کے اندر دجانہ رضی اللہ تعالیٰ اور لپک کر وہ تلوار پکڑ لی. اٹھانا آخذہ بحقہ، میں اس کا حق ادا کروں. تو حدیث میں آتا ہے صحیح بخاری اور مسلم کی روایت میں کہ فَخَلَقَ مشرکین کی کھوپڑیاں اڑا دی. عام المشرکین فَخَلَقَ عام المشرکین، مشرکین کی کھوپڑیاں پھاڑ دی. دوستیوں سے ایمانی ایسا ہی تھا. زرہ پہنے ہوئے خود پہنے ہوئے لوگ جنگ میں جانسار صحابہ کرام ایک ایمانی طاقت کے ساتھ چلائی گئی تلوار سے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے. تو یہ ہے اللہ رب العالمین اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان کہ نیکیوں کے کاموں کی طرف سابقہ کرتے ہیں. ساتھ ہی ہمیں یہ بھی جاننا ہوگا کہ ہم ایسا کوئی کام نہ کریں کہ جس سے ہمارے لیے کسی قسم کا کوئی خطرہ پیدا ہو جائے. جیسا سورہ کہف کی آیت کریمہ آپ کے سامنے پیش کی گئی. قل هل ننبئكم بالاخسرین اعمالا، اللہ العالمین کہتے ہیں کیا ہم ان لوگوں کے بارے میں نہ بتلائیں جو اعمال کے اعتبار سے بہت خسارے میں ہوں گے. الذین ضل سعیهم فی الحیاۃ الدنیا، جن کی ساری کاوشیں اور محنتیں دنیا کی زندگی میں رائگاں ہوں گی. وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بڑا اچھا کام کر رہے ہیں. اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ، ان لوگوں نے اپنے رب کی آیات کا انکار کیا، اپنے رب سے ملاقات کا انکار کیا. ان کے فحبطت اعمالهم وهم لا يشعرون، فحبطت اعمالهم کے اعمال رائگاں ہو گئے. فلا نقیم لهم یوم القیامۃ وزنا، اور آخرت کے دن ان کا کوئی وزن بھی قائم نہیں ہوگا. تو پہلی چیز یہ کہ اسلام کی محبت. ان الدین عند اللہ الاسلام، دین وہی ہے جو اسلام ہے، اللہ کا دین. اور یہ فرما دیا گیا کہ وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ، اسلام کے علاوہ دوسرا دین اگر کوئی تلاش کرے گا وہ قبول نہیں کرے گا. اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک نہ ہو. لَئِنْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، شرک ہوا تو سارے اعمال رائے. وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. آپ پر آپ سے پہلے سارے لوگوں پر یہ وحی کر دی گئی کہ اگر شرک کرو گے تمہارے اعمال رائگاں ہو جائیں گے اور تو خسارے میں. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا راستہ چھوڑ کر، مومنین کا راستہ چھوڑ کر دوسرے راستے کی پیروی کرنا. یہ نہیں کہ لوگ نہیں کرتے، اس زمانے میں کرتے ہیں اور بڑی جرات کے ساتھ کرتے ہیں. اللہ اور اللہ کے رسول کا فیصلہ کبھی لوگ علی الاعلان ٹھکرا دیتے ہیں. ایسے بھی لوگ اس دنیا میں پائے جاتے ہیں. وَمَن
وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ، ہدایت کے ظاہر ہونے کے بعد جو نبی کی مخالفت کرے، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنین کے راستے کو چھوڑ کر دوسرے راستے کی پیروی کرے، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، جو ادھر جا رہا ہے، اللہ رب العالمین کہتے ہیں کہ ہم وہ بہت کر ادھر ہی جانے دیں گے، وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، آپ جہنم میں داخل کرے گا، جہنم سے کیا بدترین۔ قرآن کی بات کو ناپسند کرنا، ذالک بأنہم کرہوا، سورہ محمد پڑھیے، دیکھیے اللہ رب العالمین نے کتنی باتوں کا ذکر کیا ہے کہ ایسا کرنے سے اعمال ضائع ہو جائے۔ ذالک بأنہم کرہوا ما انزل اللہ وحبط اعمالہم، اللہ کے نازل کردہ حکم کو نہیں مانا تو اللہ رب العالمین ان کے اعمال کو برباد کیا، اللہ کی ناراضگی کا کام کیا۔ ذالک بأنہم اتبعوا ما اسخط اللہ وکرہوا رضوانہ فأحبط اعمالہم، اللہ کی ناراضگی کا کام کیا، اللہ رب العالمین کی رضا کو ناپسند کیا تو اللہ رب العالمین ان کے اعمال ضائع کیا۔ بڑی صدق دلی کے ساتھ، بہت گرمی کا روزہ ہے، سخت تپش ہوگی، مئی کا مہینہ، بہت سخت تپش رہے گی، ہر شخص کے پاس ایسی نہیں ہوتا، لیکن بڑے عزم و حوصلے کے ساتھ اللہ رب العالمین کا فرض کردہ روزہ سمجھ کر، اور یہ ہمارے لیے مغفرت اور ہمارے گناہوں کی تلافی کا سامان ہے۔ یہ مہینہ نیکیوں کی بہار کا مہینہ ہے، یہ سوچنا، اور کبھی بھی زندگی میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں گستاخی نہ، لا تجعلوا دعاءكم بينكم لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، نبی کو ایسا مت پکارو جیسے تم ایک دوسرے کو پکارتے ہو، آپ کا نام نامی و اسم گرامی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ باقاعدہ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، نبی کے اوپر اپنی آواز بلند مت کرو جیسے تم ایک دوسرے پر اپنی آواز بلند کرو۔ ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض، اور زور زور سے مت بولو ان کے سامنے، آپ کی حدیث پڑھی جائے، قرآن پڑھی جائے، بے خیالی، بے رخی اور بے اتفاقی کا مظہر سامنے نہ آئے۔ انتا پتا اعمال کو بات بلا دیں، اعمال ضائع ہو جائے گا، تمہیں پتا بھی نہیں چلے گا۔ کرنا کیا ہے؟ انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، ہم نے آپ کو گواہ بنا کر، خوشخبری دینے والا بنا کر، ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ وتسبحوہ بکرۃ واصیلا، تاکہ تم اللہ کے رسول پر ایمان لاؤ، ان کی مدد کرو، ان کی تعظیم کرو اور اللہ کی تقدیس کو بیان کرو۔ اور ایک آخری چیز اور سب سے اہم چیز، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اپنی امت کے بارے میں جس چیز کا سب سے زیادہ خوف ہے، ان اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر، سب سے خوفناک چیز چھوٹا شرک۔ پوچھا کہ یہ چھوٹا شرک کیا ہوتا ہے؟ کہا ریاکاری، کوئی کام ہمارا ایسا نہ ہو جس میں ریاکاری کا عنصر ادنا سا بھی شامل ہے۔ کہتے ہیں کہ یقول اللہ عز وجل یوم القیامت، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جب لوگوں کا فیصلہ کر دے گا، بدلا دے گا، تو کہے گا کہ اذا قیل للذین کنتم تراؤن فی الدنیا هل تجدون عندهم جزاء، جاؤ جن کے لیے تم دنیا میں ریاکاری کرتے تھے، دیکھو ان کے پاس کوئی بدلہ ہے۔ جب ایک صحابی نے آگے سے پوچھا آپ سے کہ ایک آدمی اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہے، ثواب کے خاطر بھی اور شہرت کے خاطر بھی، تو کیا ملے گا اس کو؟ اللہ صحیح کچھ نہیں ملے گا اس کو۔ 3 بار پوچھا، تینوں بار آپ نے یہی جواب دیا اور کہا کہ ان اللہ لا یقبل من العمل الا ما كان خالصا لوجهه الا ما كان خالصا له وابتغي به وجهه، اللہ تعالیٰ ان اعمال کو قبول کر سکتا ہے جو اس کے لیے پورے اخلاص کے ساتھ کیا گیا اور اس کی رضا کو چاہا گیا۔
اور ایک چیز اور، ہماری خلوت و جلوت دونوں اقسام۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ لوگ قیامت کے دن تہامہ پہاڑ کے برابر نیکیاں لے کر آئیں گے، بڑی روشن، فجعلہ اللہ ہوا منصورا، اللہ تعالیٰ اس کو ذرات میں تبدیل کر کے ہوا میں اڑا دے گا۔ ایسا تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بتائیے کون لوگ ایسے اتنی نیکیاں لے کر کے آئیں گے اور ساری ضائع ہو جائیں گی؟ کہا کہ تمہارے جیسے لوگ ہوں گے، تمہاری قوم کے لوگ ہوں گے، رات میں قیام اللیل کی طرف کریں گے، سب کریں گے، لیکن اذا خلوا بحرمات اللہ انتہکوها، اور جب اللہ تعالیٰ کے حرام کردہ چیزیں تنہائی میں ان کو ملے تو وہ اس کو کر ڈالتے ہیں۔ یہ نہ ہو ہماری زندگی کہ خلوت و جلوت کے سارے لمحات سے اللہ رب العالمین کا اس لیے کوئی کام اکیلے میں تنہائی میں بھی ایسا نہ ہو جو اللہ رب العالمین کی ناراضگی اس سے بدلے۔ ان تمام جذبات و خیالات کے ساتھ اللہ رب العالمین صحت و عافیت کے ساتھ ہمیں رمضان المبارک کا مہینہ نصیب فرمائے۔ تو ہمیں اس ماہ مبارک کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ بہرحال اس میں ہمیں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرما۔ بہرحال ہمیں پکا اور سچا مسلمان اور آخرت کی فکر کرنے والا بنا دے۔ بہرحال ہمیں جو لوگ بس روزگار ہیں مولا ان کے روزگار میں برکت عطا فرما، اور جو لوگ رزق حلال کے لیے کوشاں ہیں مولا غیب میں تم کی مدد فرما، تو ان پر رزق حلال کے دروازے کشادہ فرما۔ بہرحال ہمیں جو لوگ بیمار ہیں ان کی سوائے آنے کی سبیل پیدا کر دے، انہیں شفا یاب فرما دے۔ بہرحال ہمیں جو لوگ کسی طرح کے غم اور مصیبت میں گرفتار ہیں مولا تم کی رحمت ان کے غم اور مصیبتوں کو دور فرما دے۔ بہرحال تم نے ہمیں جتنی سانسیں وصیت کی اپنی رضا کے کاموں میں صرف کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جب تک اس جہان فانی میں زندہ رہے اپنے نبی کی سنت و شریعت کا پکا اور سچا متبع بنا کے زندہ رہے، اور جب انسانوں کے طور پہ ٹوٹنے کا وقت آئے تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے ساتھ ہمارا خاتمہ ملتا ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم نور قلوبنا بالإيمان، اللهم نور قلوبنا بالإيمان واشرح صدورنا بالإسلام واجعلنا هداة مهتدين، وادخلنا في عبادك الصالحين، اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار،
لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعظم وأجل وأكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. सब एक ही तरह दुरुस्त कर लीजिए, एक दूसरे से करीब होकर पाँव मिलाकर खड़े हो जाइए। अल्लाहु अकबर। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين
الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر ويعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم الله